السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفرأينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ويل لكل همزة لمزة. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابسوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول: اللهم اغفر لنا وله. وفي رواية عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحب الزنا يتوب
وصاحب الغيبة أنت وصاحب الغيبة ليس له من توبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. محترم سامعین، نوجوان دوستوں، بزرگوں، امت اسلامیہ کے خواتین، پردہ نشین عورتیں، میری محبت میں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لائق و زیبا ہے، جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جو زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اور یہی صرف نہیں کہ صرف زمین اور آسمان کو بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. للہ کا مطلب ہوتا ہے، اللہ میں جو لام داخل ہوا ہے پہلے، اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. للہ ما فی السماوات، یعنی آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کے لیے ہیں، سب اللہ کے لیے. فار ایگزامپل سمجھتے ہیں، مجھے اللہ رب العزت کی تعریف کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ میں صرف اللہ رب العزت کی تعریف ہی کرتا جاؤں. اب فار ایگزامپل سمجھتے ہیں، جیسے کسی کے پاس مکان ہے اور وہ مکان بیچ رہا ہے مکان، تو سامنے والے سے جو خریداری کی، کہا جی مکان میں بیچ رہا ہوں، آپ اس کو لے لو. تو اب وہ مکان کے اندر، صرف مکان کو نہیں، مکان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی، جیسے الماری ہے، بیڈ ہے، اسی طرح سے فریزر ہے، اے سی ہے، اور بہت ساری چیزیں وغیرہ وغیرہ انسان کی ضروریات کی چیزیں رہتی ہیں اس روم کے اندر. اب اس کو بیچ رہا تھا، صرف روم ہی نہیں، روم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس روم والے کا ہے جو بیچ رہا ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت یہ کہہ دیا کہ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو اس کا مطلب نہیں کہ صرف آسمان اور زمین ہی کو اللہ رب العزت پیدا کیا صرف اسی کا ہے. نہیں، آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اور سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اسی کا خالق و مالک وہ ہے. مثال کے طور پہ زمین آسمان پر نظریں اٹھا کر دیکھیں تو آسمان سمائے دنیا جو نظر آتی ہے، اس پر تارے نظر آتے ہیں. ان تاروں کے اندر روشنیوں کو پیدا کرنے والا اور اس کو شیاطین کو مارنے کا آلہ بنانے والا صرف اور صرف وہ ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے. اتنا ہی صرف نہیں، یہ انسانی دماغ اور ذہن جو چاند کے اوپر کمندے ڈالے ہوئے ہیں، جو راکٹ کے ذریعے سے اس پر پہنچتا ہے، اور چاند بنایا، سورج بنایا، اسی طرح سے زمین بنائے، اس کو پھیلانے کے بعد انسان کی ضروریات کی روزمرہ میں آنے والی زندگیوں کے بارے میں، زندگیوں کی ضرورت میں جو چیزیں اس نے اگائی، جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے سمندر بنایا، سمندر کی میں گہرائی بنائی، گہرائی میں موتیوں اور ہیروں اور جواہرات کو اور مچھلیوں کو رکھا. یہاں تک کہ انسان کی سوچ اتنی بڑھ گئی کہ اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى بَعْضٍ بَعْضٍ. اللہ رب العزت نے بنی آدم کی اولادوں کو اتنی زیادہ علم سے نوازا کہ وہ چاند پر پہنچے، سمندر کی گہرائیوں تک پہنچے. یہ اللہ رب العزت کی تعریف نہیں تو اور کیا ہے. ہم اللہ رب العزت کی تعریف جتنا بھی کریں کم ہے. بہرحال مختصر اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کے حمد و ثنا کے بعد ہم اس کے آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پر ہم تمام لوگوں کی طرف سے لاکھوں درودوں کروڑوں کا سلام نزول ہو. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
मोहतरम सामईन, आज के खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद सूरतुल हुजरात और सूरतुल हुमज़ा से आयतों की तिलावत की गई है और 2 हदीस पढ़ी गई है जो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आज के खुतबे जुमा में जो मेरा मौज़ू सुखन है, जिस पर मैं आपके सामने चंद मिनट नबकुशाई करना चाहता हूँ, बात रखना चाहता हूँ, वो है गीबत और चुगली। गीबत और चुगली के बारे में एक हदीस सुनते हैं कि गीबत किसे कहते हैं, पहले उसकी तारीफ सुनते हैं। गीबत किसे कहते हैं, चुगली किसे कहते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं अतदरूना मल गीबती, गीबत क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि गीबत क्या है, तो सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कालू अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबे कराम से कि गीबत उसे कहते हैं कि तुम अपने मुसलमान भाई या किसी शख्स के बारे में, ध्यान सुनिएगा तारीफ तभी समझ में आएगा मौजू, तुम अपने मुसलमान भाई या कोई भी आदमी हो उसकी गैर मौजूदगी में, वो आदमी मौजूद ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में ऐसा जिक्र करना या ऐसी बात कहना जो वो सुने तो उसे नागवार गुजरे, उसे बुरा लगे, उसे बुरा महसूस हो, इसी का नाम गीबत है। साहबे कराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अगर वाकई वह बात उसके अंदर मौजूद हो, वह बुराई उसके अंदर हो, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वाकई उसके अंदर वह बुराई है तो गोया तुमने उसकी गीबत की, और अगर उसके अंदर वह बुराई नहीं है तो गोया तुमने उसके ऊपर बुहतान बांधा। यह गीबत की तारीफ रही। अब कुरान मजीद के अंदर सूरत हुमज़ा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, यहाँ 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं गीबत और चुगली के लिए, हुमज़ा और लुमज़ा। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर हाफिज इब्ने कसीर ने इसकी तफसीर की है कि हुमज़ा हाथ, आंख, पैर और भौवे, पेशानी से इशारा करना। याद रहे, चुगली किसे कहते हैं, गीबत किसे कहते हैं, किससे, हाथों से इशारा करना, पेशानी को सुकड़ाना, आंखों के जरिए से इशारा करना, भौवे को सिकोड़ना, चेहरे को बनाना वगैरह वगैरह, ये हुमज़ा में आता है। और लुमज़ा किसी के पीठ पीछे बुराई करना, किसी के पीठ पीछे बुराई करना, ताना मारना वगैरह वगैरह। अब इसमें जो इससे पहले इस्तेमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्फाज इस्तेमाल किया वैल का, वैल का इस्तेमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में 3 जगह किया है। एक वैल तो नमाजियों के लिए किया है, वैल फवैलुल लिल मुसल्लिन, बेनमाजियों के लिए, और एक वैल नाप तौल में कमी करने वालों के लिए, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, और एक वैल का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गीबत और चुगली वालों के लिए किया है। इसके अलावा कुरान मजीद के अंदर वैल का अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब वैल किसे कहते हैं? वैल उसे कहते हैं कि ये समुंदर, ये जहन्नम की वादियों में से एक वादी का नाम है, जहन्नम की वादियों में से एक वादी का नाम है जिसको हम वैल कहते हैं। और ये वैल से जहन्नम 24 घंटे के अंदर 400 मर्तबा पनाह मांगती है। ये वैल से जहन्नम पनाह मांगती है, इतनी सख्त, इतनी सख्त। वैसे तो जहन्नम की बहुत सारे तासीरात हैं, वो हुतमा है,
وہ سقر ہے، وہ حمیم ہے، وہ سقیم ہے، وہ جہیم ہے، اسی طرح سے وہ لظہ ہے، وہ شوا ہے، وہ غیہ ہے، وہ اسامہ ہے. یہ سب جہنم کے نام ہے اور اس کے تہخانے ہیں، لیبل اس کے ہیں. لیکن ویل بھی ایک اس کا لیبل ہے، اور ویل سے جہنم 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. بتانے کا مقصد اور صرف یہ ہے کہ ہم میں سے جو شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا ضعیف العمر ہو، کیسا بھی ہو، اگر اس نے غیبت اور چغلی کی کسی کی تو ویل کے اندر داخل کر دیا جائے گا. ویل کے اندر داخل کر دیا جائے گا. پھنسانے کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو غیبت اور چغلی کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. چغل خور جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ کس کے لیے نازل ہوئی تھی؟ کفار مشرکین کے اندر ایک شخص کا نام تھا اخنس بن شریح، جس کے بارے میں قرآن میں نازل ہوا ہے، سورۃ القلم کے اندر 9 آیتیں نازل ہوئی تھی اس کے بارے میں. اور یہ وہی شخص ہے جسے حما ذمت شائم بن نمیم کہا گیا، جسے عتل بعد ذالک الظلیم کہا گیا. یہ کرتا کیا تھا شخص؟ اخنس بن شریح کرتا کیا تھا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب رہتا تھا، ان کے ارد گرد جب رہتا تھا، تو اپنے ساتھی سپاٹی چیلے چپاٹے جو اس کے ساتھ رہتے تھے اخنس بن شریح کے ساتھ، تو جو سامنے رہتا تھا تو ان کو بلا کر اشارہ کرتا تھا، کہتا یہی وہ شخص ہے، یہی وہ شخص ہے جو لوگوں کو دین سے بددین کر رہا ہے. یہ تو پاگل ہے، مجنون ہے. چڑھاتا تھا، اشارہ کرتا تھا آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سن کر برداشت نہیں کر پاتے. جہاں تک صبر ہوتا صبر کرتے، برداشت سے باہر ہو جاتا، ایسے غمزدہ رہتے. اللہ رب العزت نے سورۃ القلم کو نازل کیا. سورۃ قلم جسے ہم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لعجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. جب اللہ رب العزت نے اس آیت کو، ان صورتوں کو نازل کیا، اس صورت کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کی طبیعت جو ہے وہ کھل اٹھی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اس کی بات کو تو مت مان، اس کی بات کو تو نہ سن، اس کے بارے میں مجھ سے سن. تیرا تو مرتبہ یہ ہے، تیرا مرتبہ یہ ہے کہ تو خلق عظیم پر فائز ہے. خلق عظیم اتنا بڑا، تیرا جو اخلاق ہے وہ بہو ویسے ہے جیسے میں نے قرآن کو نازل کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق بتاؤ. انہیں کہا تھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تمہیں پڑھنا نہیں آتا ہے؟ جو قرآن میں ہو بہو اللہ رب العزت نے اس کے فرامین، اس کے قواعد و قوانین نافذ فرمائے ہیں، ہو بہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ان کا حلیہ، ان کا سب کچھ ویسے تھا. تو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ آپ کا اخلاق تو اعلیٰ مقام کا رکھنے والا ہے، آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. اور جو تمہیں یہ بات کہہ رہا ہے اس کی بات کو سن لے. وہ کون ہے؟ وہ ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اس کے بارے میں بتایا کہ وہ زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، زیادہ قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے وہ شخص. اور حما ذمت شائم بن نمیم، اور وہ چغل خوری ہے، دوڑ دھوپ کے چغلی کرتا ہے، تانے کستا ہے. اتنا ہی صرف نہیں، عتل بعد ذالک زنیم، وہ اس کا حسب و نسب
یعنی وہ ولد الحرام ہے. زنیم کا اللہ رب العزت نے الفاظ استعمال کیا, اس کا حسب و نسب ملتا نہیں ہے, وہ ولد الحرام ہے, وہ ناجائز اولاد ہے. تم اس کی بات کو سن کر غمزدہ ہوتے ہو, آپ ان کی بات کو سن کر مایوس ہو جاتے ہو. نہیں, مایوس مت ہو اس کی بات کو سن کر. ایسے شخصوں کی باتوں کو نہیں سنا جاتا. اس لیے قرآن مجید نے سورۃ الحجرات میں کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی گنہگار, کوئی فاسق و فاجر آدمی کوئی خبر لے کر آئے, سنیے گا اس آیت کو, اے مسلمانوں جب تمہارے پاس کوئی گنہگار فاسق اور فاجر آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو فوراً اس کی تحقیق کرو. فتبینوا, اس کی تحقیق کرو کہ یہ خبر مطلب صحیح ہے یا غلط ہے, اس کی تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے اس کی بات کو سن کر تم لوگ اپنے کیے پر پچھتانے لگو, اپنے کیے پر پچھتانے لگو. اس کی بات سن لیا, تحقیق کیا نہیں, اور اس کے بعد کسی قوم سے جا کے بھیڑ پڑا, جا پڑے, کسی آدمی سے جا کے لڑ پڑے, کسی عورت سے جا کے باز گئے, کسی قوم والوں کو گالی گلوچ بکنے لگے کہ تم نے ایسا کہا ہے. نہیں, چغل خوروں سے ایک دم ایکٹیو رہیے, وہ بجھا دیتے ہیں. وہ اپنا رسوخ قائم کرنے کے لیے, اپنا مرتبہ سماج کے اندر, معاشرے کے اندر قائم کرنے کے لیے کہ ہماری مقبولیت حاصل ہو جائے کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں, تو یہ ان کی بات سنیں گے اور ان کی بات آ کے ادھر لگائیں گے, ان کی بات سنیں گے تو ان کی بات ادھر جا کے لگائیں گے, چڑھا بڑھا کر. یہ چغل خوروں کی ہے. اسی چیز کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تنبیہ کر رہا ہے, آگاہ کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں, جب تمہارے پاس کوئی آدمی یعنی کوئی گنہگار, کوئی فاسق, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق کا لفظ اللہ تعالیٰ فاسق بنبأ, کوئی خبر لے کے آئے, فتبینوا, تو تم اس کی تحقیق کرو, ان تصیبوا قوما بجہالۃ, جاہلوں کی طرح, گواروں کی طرح, کہ اس سے جا کے بھیڑ نہ جاؤ, کسی قوم کے اوپر بھیڑ نہ جاؤ, بلکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے پر تمہیں پچھتانا پڑے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, تمہارے کیے ہوئے پر پچھتانا پڑے. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا کہ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کہ اے لوگوں, تم ایسی بات کے پیچھے مت پڑو یا ایسی بات مت کہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو. لیس لک بہ علم, تمہارے پاس علم نہ ہو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, کسی کی بات کو سن لیا اور اس کی تحقیق نہیں کی, نہ اس کے بارے میں علم رکھا, اس کے بعد بولنے لگے, جو من میں آیا بولنے لگے. میرے بھائیوں اور دوستوں, عدل کی کرسی پہ اللہ رب العزت مستوی ہوگا کل قیامت کے روز, اور جب مستوی ہوگا نا تو ایک ایک آدمی کا حساب لے گا, ایک ایک آدمی کا, اور ذرے ذرے کا حساب لے گا. اس لیے اس آیت کے اندر تو بات کہی گئی ہے, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا, کہ تمہارے کانوں کا, تمہارے آنکھوں کا اور تمہارے دلوں سے اللہ رب العزت کا قیامت کے روز سوال کرے گا. اولئک کل اولئک کان عنہ مسؤولا. کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ بات اللہ رب العزت نے بتا دی کہ وَلَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, تم ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو. تمہیں نہیں پڑھنا ہے, ہمیں کہہ دینا واللہ اعلم بالصواب, میں نہیں جانتا, ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں معلوم ہے, ہم تحقیقات کریں گے اس کے بعد بتائیں گے. کسی کی تاؤں میں آ کے, غصے میں آ کے اپنی آپا کو کھو دینا, اپنے ذہن کو خراب کر لینا, اس سے ہمارا نقصان ہے, سماج کا نقصان ہے, معاشرے کا نقصان ہے, ہماری انسلٹ ہوگی, ہماری بے عزتی ہوگی, ہماری عزت پامال ہوگی. لہذا ہمیں جب تک بات کی تحقیق نہ ہو جائے ہم چغل خوروں اور غیبتوں کی بات نہیں سن سکتے. اب
یہ آیت اس کے اندر. اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے غیبت کے بارے میں اور چغل خوروں کے بارے میں سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر کہ اے ایمان والو تم ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. ایک عورت دوسرے عورت کی مذاق نہ اڑائے. مذاق میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ کو کہا تھا. صفیہ جو ان کی سوتن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میں سے, امہات المومنین میں سے ہیں حضرت صفیہ. یہ ناٹی ہے, قدمیں جو تھی ناٹی تھی. تو حضرت عائشہ نے ان کو ناٹی بول دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ حضرت صفیہ کا یہ نقص تو کافی ہوگا اللہ کے رسول کے لیے کہ وہ ناٹی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. کتنا غصے سے تمتما اٹھا یہ چہرہ. اور کہا کون تھا؟ حضرت عائشہ نے کہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو مزجت بالماء البحر لمزجته. کہ اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے, چھوڑ دیا جائے, لمزجته, تو یہ بات تمہاری یہ بات اس سمندر کے پانی کے رنگ کو بدل دے, تغیر کر دے, بدل دے. اتنی بڑی بات تم نے بولی ہے. سمندر کے اگر تمہاری اس بات کو سنیے, حدیث کا الفاظ ہے لو مزجت بالماء البحر لمزجته. کہ اے عائشہ تم نے صفیہ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے کہ اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے, چھوڑ دیا جائے, تو وہ سمندر کا جو پانی ہے اس کا تمہاری اس بات اس کا رنگ بدل جائے, تغیر پیدا ہو جائے اس کے اندر. تم نے ایسی بات, یہ مذاق اڑانا تھا. ایک عورت کہے تم کالی ہو, تم گوری ہو, تم ناٹی ہو, یہ مذاق اڑانا ہوا, مذاق. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. کیا اے ایمان والو تم کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ, ایک قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, ایک مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے, ایک عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ عسى ان يكونوا خيرا منهم. ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو نا وہ تم سے بہتر ہو. مذاق کیوں نہ اڑاؤ؟ کیونکہ ممکن ہو کہ اللہ کے نزدیک جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہو. ولا تلمزوا, اور تانے مت دو. ولا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے کو تانے مت دو. ولا تنابزوا بالالقاب, ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو, برا نام لے کر مت پکارو, جو نام ہو اس نام سے آپ پکارو. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص, کتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ ساری باتیں جو آدمی کرے, کسی کا مذاق اڑائے, کسی کو تانا دے, کسی کو برے القاب سے پکارے اور وہ مسلمان ہو, اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے وہ مسلمان ہو, کتنی عجیب بات ہے. ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. اگر اس نے اس پر توبہ نہیں کیا, استغفار نہیں کیا, پرہیز نہیں کیا, اس سے باز نہیں آیا, تو وہ ظالموں میں سے ہے. فاولئک هم الظالمون, وہ شخص کس میں سے ہے؟ ظالموں میں سے ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ اے ایمان والو بعض بدگمانیوں سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو. ان بعض الظن, بعض بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں, گناہ ہیں. گمان کرنا کسی کے بارے میں, گمان, جیسے مثال کے طور پر میں نے گمان کیا کہ وہ شخص میرے نزدیک اچھا نہیں ہے,
پینٹ شرٹ پہنتا ہے, ٹوپی نہیں لگاتا, نماز نہیں پڑھتا, اچھا آدمی نہیں ہے. ہم گمان کر رہے ہیں, لیکن اس کے نام اعمال کے بارے میں اللہ رب العزت سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یہ گمان کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو بدگمانیوں سے بچو, کیونکہ اکثر بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں, گناہ. اور پھر کہا ولا تجسسوا, لوگوں کے تعاقب میں مت رہو, لوگوں کو نہ ٹٹولو, ان کے پیچھے مت پڑو, اور ان کے تعاقب میں نہ رہو کہ فلاں کہاں جا رہا ہے, فلانے کہاں جا رہے ہیں, ٹھکانے کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کس سے مل کر آ رہا ہے, یہ کون سی حرکت کر رہا ہے, کس طرح سے بول رہا ہے. اس کے عیب کو ٹٹولو مت, ولا تجسسوا, مت ٹٹولو اس کو, عیب کو, کیونکہ اللہ رب العزت نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں کوئی انسان کسی کے عیب کو چھپا لینا تو کل قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کو عیوب کو چھپا لے گا, اس کے عیوب کو چھپا لے گا. لہذا تم ولا تجسسوا, اس کے عیوب کو نہ ٹٹولو. ولا یکتب بعضکم بعضا, اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. ولا یکتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا, ایحب احدکم ان یاکل, کوئی شخص تم میں سے یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. غیبت اتنی بڑی بری چیز ہے, غیبت اتنی بھینکر بیماری ہے, اتنی بھینکر بیماری ہے. ایک مفکر نے لکھا تھا کہ اگر انسان غیبت کرنا چھوڑ دے, غیبت کرنا, تو 90% برائیاں کم ہو جائیں گی. غیبت اور چغلی کرنا بند کر دے تو 90% برائیاں کم ہو جائیں گی. آج اپنی نظروں کو سماج کے اندر اٹھا کر دیکھو, دوڑا کر دیکھو, معاشرے کے اندر ہر گھر میں برائی, ہر خاندان میں برائی, ہر سماج میں برائی. اور یہی برائی صرف غیبت اور چغلی کرنا. باپ بیٹے سے نہیں بن رہا ہے, بیٹا باپ کی چغلی کر رہا ہے باہر کھڑے ہو کے دوسرے سے, ہمارے ابو ایسے ہیں, وہ روز کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو, یہاں جاؤ وہاں جاؤ, یہ کام کرو, اچھے آدمی نہیں ہے, کیا سمجھاؤں تم آج ہی جا گیا. یہ برائی ہے, یہ غیبت ہے, اپنے باپ کی آپ توہین کر رہے ہو. اس کی وجہ سے باپ اور بیٹے کے اندر انتشار پیدا ہو گیا, بیٹی اور ماں کے اندر انتشار پیدا ہوا, بہو اور ساس کے اندر انتشار پیدا ہوا, نند اور بھوجائی کے اندر انتشار پیدا ہوا, بھائی بھائی کے اندر انتشار پیدا ہوا, سماج کے اندر, قوم کے اندر. صرف یہ ایسا گناہ ہے کہ لوگوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے. معاشرے کے اندر جو مستعد ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا ہے, جو پائیداری ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتا, جو مضبوطی آنی چاہیے سماج کے اندر وہ نہیں آ پاتا. ایک دوسرے سے لوگ دشمن بنے ہوئے. یہ غیبت ایسی چیز ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انس سے وہ حدیث روایت ہے کہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله, کہ اللہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا یہ کفارہ ہے. اِنَّا مِن کفارۃ الغیبہ, غیبت کا یہ کفارہ, اگر کسی شخص کو کوئی غیبت کر دے تو اس کا یہ کفارہ ہے ان تستغفر لمن اغتبته, غیبت کرنے والے کے شخص کے بارے میں یہ کفارہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں استغفار کرے. اس کے بارے میں, اس کے بارے میں جس کی کو غیبت کی ہو اس کے بارے میں استغفار کرے, اور کہے, تقول کہے, اللہم اغفر لنا, اے اللہ تو ہمیں بخش دے, ہمیں معاف کر دے, ہمارے اوپر رحم فرما, اللہم اغفر لنا, ہمیں بخش دے, وَلَهُ, اور اس کو بھی بخش دے جس کی میں نے غیبت کی. یہ چیز ہے. اور یہاں غیبت سے کوئی بستہ نہیں ہے. حضرت حذیفہ کی وہ حدیث جو میں پڑھا کہ غیبت کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لا يدخل الجنة قطات, جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. غیبت اتنی بڑی چیز ہے, چغلی اتنی بڑی چیز ہے, لگانا بجھانا, یہ ساری چیز ہے. اور لاسٹ میں اللہ رب العزت نے کہا واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم, کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اور اس سے وہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ
وہ بڑا رحم کرنے والا، معاف کرنے والا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ قرآنی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور حدیثوں کو بیان کیا، اس کی وعیدیں سنیں گے تو روکتے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث روایت ہے، معراج والی حدیث ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر چلے معراج، تو راستے میں ایسے لوگوں کے اوپر گزر ان کا ہوا جن کے ناخن، دھیان سے سنیے گا، غیبت اور چغلی کرنے والے۔ اور غیبت اور چغلی کی تعریف میں نے پہلے ہی بیان کی ہے کہ غیبت اسے کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے بارے میں ذکر کرنا، بیان کرنا جو وہ موجود نہ ہو، اور اگر وہ سنے تو اسے برا لگے، ناگوار گزرے، وہی غیبت ہے۔ تو معراج والی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایسے لوگوں کے اوپر سے گزر ہوا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن کے ناخن تانبے یعنی پیتل کے تھے، بڑے بڑے، اور وہ اپنے ناخن سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو، گوشت کو نوچ رہے تھے، اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو، گوشت کو نوچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں، یہ ان کا کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی یا کسی شخص کے بارے میں غیبت کیا کرتے تھے، برائی کو بیان کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا حشر یہ ہے، جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں اور اپنے سینے کو، گوشتوں کو نوچ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت سے پناہ مانگنے کی ہمیں چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، ورد کرنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ جس دن اللہ رب العزت ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لینا شروع کر دے گا، ہم کہیں کریں گے۔ اتنا ہی صرف نہیں کہ صرف یہی ایک وعید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا۔ کہاں سے ہوا؟ 2 قبروں کے پاس سے ہوا، اور دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور جو عذاب ہو رہا ہے یہ بہت بڑے گناہ کا نہیں ہو رہا ہے کہ بہت بڑے گناہ کیے ہوئے اس کے لیے عذاب ہو رہا ہے، بہت چھوٹے گناہ تھے جن سے یہ دنیا میں بچ سکتا تھا، اس کے بنا پر اس کو عذاب ہو رہے ہیں۔ پوچھا کیا، کون سے گناہ؟ کہا پہلے قبر کے اندر جس شخص کو عذاب ہو رہا ہے وہ دنیا کے اندر پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ کس سے نہیں بچتا تھا؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ جا رہا ہے ڈیوٹی، کہیں دیکھا ناکا ہو کر خالی وہ لی ہے، چین کھولا، کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا، چھینٹا زمین پر پڑ رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، زمین پڑ رہا ہے، اوپر آ رہا ہے چھینٹا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا۔ یا پیشاب کر رہا ہے، استنجا نہیں کر رہا ہے، بولے دھل نہیں رہا ہے، اور وہ استنجا جو پیشاب کے قطرے ہیں، چھینٹے ہیں، وہ جانگھوں پہ لگ رہے ہیں، تو یہ گناہ تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ وہ گناہ ہے جس سے یہ بچ سکتا تھا دنیا کے اندر، لیکن یہ پرہیز نہیں کیا، بچایا نہیں اپنے آپ کو، اس گناہ سے وہ بچایا نہیں، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے قبر کے اندر۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کیا کرتا تھا، برائی بیان کیا کرتا تھا، اس کا ذکر لوگوں کے درمیان اس طرح سے کرتا تھا کہ جب وہ سنتا تو اسے ناگوار گزرتا، اس کی بنا پر اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کو دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو رکھا ہے، یا ہم اپنے اعمال کو کس طرح سے بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں۔ اور اتنا ہی صرف نہیں، اور بھی حدیثیں ہیں اس غیبت اور چغلی کے بارے میں، اگر اس کو بیان کیا جائے تو اور بھی سب وقت لگے گا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو غیبت اور چغلی جیسے ملحق بیماری سے بچائے۔ اور اتنا ہی صرف نہیں، یہ غیبت اور چغلی کرنے والا جو شخص نہیں ہوتا ہے، یہ اتنا خطرناک آدمی ہوتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں کہا کہ صاحب الزنا یتوب، یعنی زنا کرنے والا شخص اگر کوئی زنا کرتا ہے، زنا سمجھتے ہیں نا، زنا
زنا کوئی شخص کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے وہ توبہ کر لیتا ہے. صاحب الزنا یتوب، اس کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اس کو وہ توبہ کرتا ہے. لیکن وصاحب الغیبت لیس له توبہ، اور غیبت کرنے والا شخص کو توبہ کرنے کی نصیب نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس کو کہ یہ بھی گناہ ہے. وہ سمجھتا نہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا کہ میں نے گناہ کیا ہے. اور جو شخص یہ سمجھ لے کہ میں نے گناہ ہی نہیں کیا ہے، یہ گناہ کا کام ہے ہی نہیں ہے، تو پھر بتاؤ کہاں سے وہ توبہ کرے گا؟ کہاں سے وہ توبہ کرے گا؟ میرے بھائیوں دوستو، اللہ رب العزت تمام مسلمان بھائیوں کو غیبت اور چغلی کرنے سے بچائے. اللہ رب العزت ہمارا جب حساب و کتاب لے تو آسان حساب و کتاب دے. اللہ رب العزت ہمارا جب نام اعمال دے تو ہمارے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دے. ہمیں جنت میں داخل کرے تو اللہ رب العزت جنت الفردوس اعلی علم جگہ دے. آمین. ثم آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وعافانا وإياكم من الآيات والحكيم إنه تعالى الجواد الكريم. بارك الله فيكم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم يدعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأسوأ والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم.